یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاری دیکھنے کو ملے گی۔ انا، انا کی فنا، یہ جو انا ہے، انا من چنین و من چنانم ہے، اس کا فنا، علوم و معارف و تحقیقات کا فنا نہیں، انا کا فنا، کہ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور آرزوئے وصال پردہ ہے، آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے۔ یہ تو غالباً خواجہ صاحب کے اشعار ہیں، حضرت تھانوی قدس سرہ کی بات کو منظوم فرما دیتے تھے۔ اب ان کا کیا کہنا ہو، تو پھر اپنی لے میں ہوتے کہ خودی کو میں فنا کر دوں، خودی سے مراد وہی ہے اپنے اوپر نظر۔ ایک علامہ اقبال رحمہ اللہ کے یہاں خودی، وہ تو معرفت کے معنی میں ہے، وہ تو مطلوب ہے، مستحسن ہے، آگے بہت سے مقاصد کے لیے معین و مددگار ہے، وہ الگ ہے خودی۔ ہاں، اصطلاحات ہوتی ہیں ہر ایک کی، حضرت شاہ اقدر شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی کچھ اپنی اصطلاحات ہیں جو ان کی اپنی ہیں، جب انہیں سمجھیں گے تو ان کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ کا بھی حال ہے ایسے ہی، علامہ اقبال کی بھی اصطلاحات ہیں، انہیں سمجھے بغیر اقبال کے کلام اور اقبالیات کو آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے وہ خودی ہے، خودی کو میں فنا کر دوں، مٹا دوں بے نشاں کر دوں، اڑا دوں جامِ ہستی کے پرزے دھجیاں کر دوں۔ خواجہ صاحب ہیں، وہ تو جذب کا ایسا غلبہ کہ کیا پوچھو، اپنی مجذوبانہ شان سے اچھوں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ رلا دوں سنگ دل کو بھی جو غم اپنا بیاں کر دوں، اگر چاہوں تو میں پتھر سے بھی دریا رواں کر دوں، اور میں اپنے ذوق میں ساقی اگر ذکر بتاں کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دم میں کافر صد سالہ کو تسبیح خواں کر دوں، رلا دوں سنگ دل کو بھی جو غم اپنا بیاں کر دوں، اگر چاہوں تو میں پتھر سے بھی دریا رواں کر دوں۔ ہمارے جانے، اور پھر اپنے تعلق سے کہتے ہیں، نہ ہوں میں قابل عقبا، نہ ہوں میں قابل دنیا، نہ ہوں میں قابل عقبا، کہاں اپنے کو غارت اے زمین و آسمان کر، میں کسی قابل بھی نہیں ہوں، شان مجذوبانہ۔ یہ مجذوب وحشی کو مثل اپنے سالک بٹھانا جو حجرے میں تو چاہتا ہے، پسند اپنی اپنی ہے ظرف اپنا اپنا، میرا جذب میدان ہوں چاہتا ہے۔ وہ میں سنایا کرتا ہوں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ کا، اب خواجہ صاحب تو شانتی مجذوبانہ، جہاں کھڑے ہوئے وہیں شروع ہو گئے، اور اس پر مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کی شان تو فقیحانہ تھی، عالمانہ، سالکانہ، نہ کہ مجذوبانہ۔ خواجہ صاحب کو کچھ نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے، خواجہ صاحب یہ کیا ہے، جہاں کھڑے ہوئے شروع ہو گئے، کچھ تو دھیان رکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ایسا ویسا۔ آپ انہیں پھر اپنی لے میں وہ تو پوری نظم و غزل ہی کہہ گئے، قافلے نے، سمجھتا ہے گناہ رندی کو تو اے زاہد خود بھی، ہم ایسے زہد کو تو کفر میں شامل سمجھتے ہیں۔ آپ کی نظر غیر اللہ پر کیوں گئی؟ یہ تو کفر ہے، شرک ہے، یہ کھڑا ہے اور وہ کھڑا ہے اور آپ نے اسے کیوں دیکھا غیر اللہ کو؟ پھر تو پوری نظم و غزل کہہ گئے۔
ایسے تھے خواجہ صاحب.